الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کسی دوست نے اپنی شادی کی پہلی رات کا عجیب واقعہ سنایا ہے، جس کو سننے کے بعد لگا کہ یہ واقعہ آپ لوگوں میں بھی شیئر کرنا چاہیے تاکہ یہ عبرتناک قصہ آپ لوگوں میں بھی پہنچ جائے اور آپ میں سے کوئی بھی شخص اس طرح کی غلطی کر کے اپنی زندگی خراب نہ کر پائے۔ اسی لیے آج کا ویڈیو خاص آپ کے لیے بنا رہے ہیں۔ آپ لڑکا ہو یا لڑکی، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو دل سے ایک لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ خاص واقعہ پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ شخص کہتا ہے کہ رضوان نام کا میرا ایک دوست ہے، اس نے اپنی شادی کا ایک عجیب واقعہ ہمیں بتایا۔ ہم آپ کو بھی یہی بتا دیں کہ یہ کوئی من گھڑت کہانی یا قصہ نہیں، بلکہ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ دوستو، رضوان کہتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے میری شادی ہوئی۔ شادی کی پہلی رات میرے لیے ایک عجیب رات تھی۔ مجھ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب میں پہلی بار اپنی بیوی کے پاس جاؤں تو میں اس کو کیا بولوں، یعنی کہ میں اس سے کیا باتیں کروں۔ اس کے بعد میں ہمت کر کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری بیوی دلہن بن کر بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے جا کر پہلے اس کو سلام کیا۔ اس نے دھیرے سے سلام کا جواب دے دیا۔ اس کے بعد میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور میں نے جیسے ہی اس کو ہاتھ لگانا چاہا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور کہنے لگی، خبردار، اگر مجھ کو ہاتھ لگایا تو مجھے ہاتھ مت لگانا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا اور کہنے لگا، تم تو میری بیوی ہو، آج ہماری شادی ہوئی ہے، ہماری پہلی رات کی یادوں کو اس طرح سے خراب مت کرو۔ یہ سن کر میری بیوی کہنے لگی کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ ہماری یہ شادی زبردستی کی شادی ہے۔ میرے گھر والوں نے میری مرضی کے خلاف میری شادی کی ہے۔ یاد رکھنا، تم کچھ بھی کر لو مگر تم میری محبت کبھی بھی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے، جیسے مانو میرے پیروں کے تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ میں حیران اور پریشان ایک دم اس کی طرف دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یا اللہ، میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کہ اب کروں تو کیا کروں۔ خیر، اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے آپ کو جیسے تیسے کر کے خود کو سنبھالا اور وہاں سے اٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اے اللہ، تو میری بیوی کو نیک ہدایت دے دے اور میری عزت رسوا ہونے سے بچا لے۔ پیارے دوستو، رضوان نے آگے بتایا کہ مجھے ڈر اس بات کا نہیں تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کر رہی ہے، وہ مجھ کو چھوڑ کر کسی اور لڑکے سے محبت کر رہی ہے، بلکہ مجھے ڈر اس بات کا ہونے لگا تھا کہ معاشرہ اور خاندان میں اب میری عزت کا کیا ہوگا۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا لڑکا تھا اور ہمارے یہاں پر جب بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو جاتا تو اس کی عزت کا جلوس نکل جاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں میرے دماغ میں گھومنے لگی اور میں سوچنے لگا کہ اگر یہ صبح جا کر اپنے گھر والوں سے یہ کہہ دے کہ یہ لڑکا تو نامرد ہے، اس لیے میں وہاں پر نہیں رہوں گی، میں اس گھر پر واپس نہیں جاؤں گی، اور اگر یہ اپنے گھر جا کر واپس نہیں آئی تو پھر میری عزت کا کیا ہوگا۔ ایک بار تو میں نے سوچا کہ یہ میری بیوی ہے، اگر میں اس کے ساتھ زبردستی بھی کر لیتا ہوں تو مجھے کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ میری نکاح میں آئی ہے، مگر پھر میرے دل میں ایسا کرنا گوارا نہیں سمجھا۔ خیر، اس کے بعد میں نے سوچا کہ اس سے بات تو کروں، اس سے پوچھوں تو صحیح کہ جب ایسی ہی بات تھی تو اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، مگر پھر یہ مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں اس سے کوئی بات کروں۔ میں سوچنے لگا کہ میں ایسی اور اچھی محنت ہی کیوں کروں کہ جس نے مجھ کو یوں ٹھکرا دیا ہو۔ اس طرح سے پھر اللہ سے شکوے شکایت کرتا ہوا چپ چاپ میں سو گیا کہ جب اس کو کسی اور سے محبت تھی تو پھر اتنے میرے ساتھ نکاح ہی کیوں کیا تھا، یا پھر اگر کچھ ایسی بات تھی تو اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ اگر مجھے پہلے بتا دیتی تو میں پہلے ہی اس رشتے سے ختم کر دیتا، نہ تو بات شادی تک پہنچتی اور نہ ہی ہماری اس طرح سے زندگی خراب ہوتا ہے۔ اس طرح کی تمام باتیں ذہن میں چلتے ہوئے میں سو گیا۔ اس کے بعد صبح ہوئی، اس کے گھر والے اس کو لینے کے لیے آ گئے اور وہ چپ چاپ اپنے گھر واپس چلی گئی۔
اس کے بعد کئی دنوں تک اس کی خیر خبر نہ ہوئی، کیونکہ اس سے ہماری کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ مگر کچھ دنوں کے بعد میں ایک دن اس کی امی کا فون میرے پاس آیا اور کہنے لگی، بیٹا اپنی بیوی کو لینے نہیں آئے؟ تو یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ شاید اسے عقل آ گئی ہوگی، اس لیے آنے کے لیے ہاں کر دی ہوگی۔ یہ سوچ کر اس کو لینے کے لیے میں اپنے سسرال پہنچ گیا۔ میں نے وہاں پر بھی اس بات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور چپ چاپ اس کو لے کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ گھر آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس میں کوئی بھی فرق نہیں پڑا، وہ ویسے کی ویسی ہے جیسی پہلی رات تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کی وجہ سے واپس میرے پاس آئی ہے۔ اب گھر جانے کے بعد میری بیوی ہر روز گھر کی چھت پر چڑھ کر کسی سے گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرنے لگی، مگر میں نے کبھی اس کو اس بارے میں نہیں پوچھا کہ وہ اتنی دیر کس سے باتیں کرتی ہے۔ بس ایک دن میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی اس طرح سے گھٹ گھٹ کر کیوں جی رہی ہے، اگر اس کو طلاق چاہیے تو میں دے سکتا ہوں۔ مگر اس پر وہ کہنے لگی کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ اب وہ میرے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی رہنے لگی، مگر اس نے کبھی بھی میرے ساتھ بیوی جیسا برتاؤ نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے کبھی اس کو پریشان کیا، اور نہ ہی کبھی اس کے ساتھ میں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ پیارے دوستو، رضوان نے بتایا کہ میں غریب گھر کا لڑکا ہوں اور ہم نے ہماری ساری جمع پونجی اس شادی پر خرچ کر دی تھی۔ اب ہم بالکل خالی ہو چکے تھے۔ اس کے بعد میں اس طرح سے ہمارے دن گزرنے لگے کہ میں دن میں کام کرنے چلا جاتا اور شام کو جب میں تھکا ہارا اپنے گھر آتا تو ساتھ میں اپنا کھانا بھی لے آتا اور رات کو اسی کھانے کو کھا کر سو جاتا۔ میں جب بھی کبھی گھر آتا تو میں دیکھتا کہ میری بیوی ہمیشہ مجھ کو اپنے فون پر ہی ملتی، یعنی کہ وہ کسی سے ہمیشہ بات کرتی ہوئی ملتی۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ اور خراب ہو جاتا، مگر میں نے کبھی بھی اس کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، اسے کبھی بھی اس بارے میں نہیں پوچھا کہ وہ ہر روز کس سے باتیں کرتی ہے۔ ایک بار کی بات ہے کہ رات کو میں سویا ہوا تھا کہ آدھی رات کو میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے دیکھا کہ فون میرے کسی دوست کا ہے۔ میں نے فون اٹھایا تو میرے اس دوست نے مجھ سے کہا کہ بھائی تمہاری بیوی کہاں ہے؟ میں نے کہا یہیں پر ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، وہ تو یہاں پر ہوٹل میں ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے پہلے تو اس کی بات پر یقین نہیں ہوا، لیکن جب میں نے اٹھ کر دیکھا کہ میری بیوی سچ میں گھر پر نہیں ہے تو یہ دیکھ کر مجھ کو بہت غصہ آیا۔ اتنا غصہ آیا کہ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی سچ میں اس ہوٹل میں کسی لڑکے کے ساتھ گل چھرے کر رہی تھی۔ میں نے جا کر سیدھا اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو پکڑ کر اپنے گھر لایا۔ میں بہت غصے میں تھا اور گھر آتے ہی میں نے اس کے گال پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا، جس سے اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان چھپ گئے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اب بہت ہو گیا تمہارا ناٹک، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، اور آج کے بعد تم اپنی شکل بھی مجھ کو مت دکھانا۔ آج سے تم میری طرف سے آزاد ہو چکی ہو، اگر تم کو ابھی طلاق چاہیے تو مجھ کو بول دینا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد میں وہ اپنا سا منہ لے کر اپنے گھر چلی گئی، مگر اس کے بعد اس نے کبھی بھی مجھ سے طلاق نہیں مانگا۔ اس کے بعد میں کچھ دن ہی گزرے تھے کہ جس لڑکے سے وہ محبت کرتی تھی، جس کے پیار میں وہ پاگل تھی، اس نے اپنا مطلب نکال کر کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ اس بات کا اس کو اتنا گہرا صدمہ لگا کہ اس نے ایک بار تو زہر بھی کھا لیا تھا، مگر جیسے تیسے کر کے اس وقت تو بچ گئی۔ مگر تھوڑے دنوں کے بعد میں اس کی دماغی حالت خراب ہو گئی، یعنی کہ وہ اپنا دماغی سنتولن کھو بیٹھی اور پاگل ہو گئی تھی۔ آج وہ پاگلوں کی طرح گلیوں میں گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ خیر دوستو، اس کے بعد میں رضوان نے بتایا کہ مجھ کو 3-4 سال لگے واپس ایک نارمل انسان بننے میں، اس بات کو سمجھنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد میں نے ایک دوسری لڑکی کے ساتھ شادی کر لی اور اللہ کے کرم سے وہ لڑکی بہت نیک نکلی ہے۔ الحمدللہ آج میرے 3 بچے ہیں۔ پتہ نہیں میں نے جو 3-4 سال اس عورت کے ساتھ گزارے تھے، اس کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک نیک بیوی کے طور پر تحفہ دیا ہے۔ پیارے دوستو، رضوان کہتا ہے کہ یہ میری بیوی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اب ذرا سا بھی پریشان ہو جاتا ہوں تو میری بیوی کی نیند اٹھ جاتی ہے۔ آنے میں ذرا سا لیٹ ہوتا ہوں تو پریشان ہوتی ہے اور کال کر کر کے مجھ کو پاگل کر دیتی ہے۔ کئی بار تو ایسا دیکھ کر مجھ کو جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کی بندی، میں کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں ہوں جو تم میری اتنی فکر کر رہی ہو۔
اور کئی بار میں سوچتا ہوں کہ عورت یہ بھی ہے اور وہ بھی عورت تھی، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ میں پہلے بھی وہی تھا اور اب بھی وہی ہوں، مگر دونوں میں کتنا فرق ہے۔ پہلی عورت کسی کے پریم میں آ کر کس طرح سے اپنی پوری زندگی اور اپنی آخرت کو خراب کر لی، مگر کچھ لوگ ہیں جو اب بھی کہتے ہیں کہ میں ایک ظالم انسان ہوں، میں نے اس پہلی عورت پر بہت زیادہ ظلم کیا جس کی وجہ سے وہ پاگل ہو چکی ہے۔ اب میں لوگوں کو کیا بتاؤں کہ دراصل اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ خیر دوستو، اللہ ایسی عورتوں کو نیک ہدایت دے۔ حرام محبت کا مقدر ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہوا کرتا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ کسی سے ناتا رشتہ رکھنے سے زندگی سنور جائے گی۔ اسی لیے آج کل لڑکی اور لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے خلاف کبھی بھی نہ جائیں، ان کے خلاف کبھی بھی ایسا کوئی کام نہ کریں۔ گھر والے جس کے ساتھ شادی طے کریں اس پر وہ صبر کر کے اس کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔